بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام معظم خان لودھی ہے اور میں آپ کو ورلڈ ٹائمز انٹرویو سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، قدرت کے کچھ قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، یعنی ہر ناکامی کے بعد کامیابی آپ کا مقدر ضرور بنتی ہے. لیکن یقین کیجئے، کامیابی صرف ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو اپنی ان وقتی ناکامیوں سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ زیادہ محنت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک ایسے ہی نوجوان موجود ہیں جنہوں نے CSS کو 3 دفعہ اٹیمپٹ کیا. اپنی پہلی 2 اٹیمپٹس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور تیسری اٹیمپٹ میں نہ صرف انہوں نے پورے پاکستان میں 9th پوزیشن حاصل کی بلکہ اپنے صوبہ سندھ میں 1st پوزیشن حاصل کی اور پولیس سروس آف پاکستان کو جوائن کیا. رضا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. رضا، اسٹوڈنٹس اور خاص طور پہ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آپ کی اسکولنگ ہے، کہاں سے آپ کی ہائر ایجوکیشن ہے، ذرا اسٹوڈنٹس کو وہ بتائیں. سر، فرسٹلی آئی ایم ریئلی تھینکفل فار دس اپرچونیٹی. ایز فار ایز آپ کا کویشچن کنسرنڈ ہے تو میں نے اپنی شروعاتی تعلیم گڑھی خیرو، جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، وہیں سے لی تھی. اس کے بعد بریفلی آئی وینٹ ٹو سکھر وچ واز دا نیئرسٹ بگ سٹی اراؤنڈ اس. اینڈ فائنلی فار مائی میٹرک میں جو ہے ہم لوگ ساری فیملی کراچی شفٹ ہو گئی اور وہاں پہ پھر میں نے FSC بھی دیا اور اس کے بعد IBA میں BBA کے لیے ایڈمیشن لیا، جو کہ ایک پروسیس تھا اپنے اندر ہی وچ واز اے ویری لائک اٹ واز اے ویری بگ ہرڈل which I did not thought کہ I would be able to surpass, لیکن God has been very kind. So I studied 4 years at IBA. During my time at IBA, I was also lucky enough to be selected for an exchange program to the US, jahan pe I studied for a semester in Kansas, and it's basically a cultural exchange program. Uske baad when I came back, so I completed my graduation and I joined the State Bank of Pakistan. Yahan pe I have been working as an assistant director for the last 4.5 years. And alhamdulillah, very recently I was also awarded the Fulbright scholarship to pursue my masters in the US. And during this all the process, the time after my graduation, maine jo hai CSS ko pursue kiya, aur as you have already told 3 attempts diye, and finally 2020 mein I was able to make it and got allocated to my preferred group as well. ماشاء اللہ رضا، آپ کی کامیابیوں کی ایک طویل فہرست جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے اور ماشاء اللہ آپ نے بہت کچھ جو ہے اپنی زندگی میں ابھی تک اچیو جو ہے وہ کر لیا ہوا ہے. اچھا رضا، جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ آپ کی جو ہے وہ CSS کی 3 اٹیمپٹس تھیں، یعنی کہ آپ نے پہلی 2 اٹیمپٹس میں جو ہے وہ آپ کامیاب نہیں ہو سکے اور 3rd اٹیمپٹ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی جو ہے وہ عطا کی. تو رضا، اسٹوڈنٹس یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پہلی 2 ناکامیوں سے، وقتی ناکامیوں سے کیا پریشان ہو کر کبھی CSS کو کوئٹ کرنے کا سوچا کہ اتنی جگہ میں کامیاب ہوا ہوں اور CSS میں کامیاب نہیں ہو رہا تو میں اس کو کوئٹ کر دیتا ہوں؟ سر، بیسیکلی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے نیگیٹو فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سراؤنڈ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر لحاظ سے. آپ کی فیملی، فرینڈز، آپ دوسروں کو کمپٹیشن، آپ ایز اے کمپٹیشن دیکھتے ہو تو یو فیل لائک کہ یار ہو سکتا ہے قسمت میں نہیں ہو، کچھ اور کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے. لیکن اٹ از ڈیورنگ دوز ٹیسٹنگ ٹائمس کہ آپ کے جو سپورٹ میکینزمز ہوتے ہیں، آپ کے جو مینٹورز ہوتے ہیں، آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ کے جو کلوز فرینڈز ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں، جو آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ کو لفٹ اپ کرتے ہیں، آپ کی موٹیویشن کو، اینڈ بس مطلب وہ آپ کو ایک جذبہ دیتے ہیں کہ یار ایک اور اٹیمپٹ رہتا ہے، دے دیتے ہیں. نہیں ہوا الحمدللہ دوسری اور ساری اپرچونیٹیز ہے. دیر آر لاٹ آف سرکلز ان لائف جس میں آپ ایکسل کر سکتے ہو. سو دیٹ واز مائی اپروچ. آئی واز ناٹ ویری مچ ڈپینڈنٹ اپان CSS. دیٹ ہو جاتا ہے تو ویری نائس، اوبویسلی دس واز مائی فرسٹ چوائس. لیکن اگر نہیں ہوتا تو آئی تھنک آئی اسٹل وڈ ہیو ڈن سم تھنگ گڈ آؤٹ آف مائی سیلف. اچھا رضا، آپ یہ بتائیے ذرا اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کی پہلی 2 اٹیمپٹس اور آپ کی 3rd اٹیمپٹ میں بیسک ڈفرنس کیا تھا؟ یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی 3rd اٹیمپٹ میں آپ نے کیا ایسی چیز جو ہے وہ بہتر کی جو آپ کی پہلی 2 اٹیمپٹس میں بہتر نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے آپ جو ہے 3rd اٹیمپٹ کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو سکے؟ So there were a couple of things جو کہ میں نے اپنے اندر امپروو کی. فرسٹلی میرے حساب سے جو بھی بندہ ناکام ہوتا ہے نا، اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی اس کو ملتا ہے اگر وہ اس کو کیش کرنا چاہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہی کین آئیڈینٹیفائی ہز ویکنیسز. جب تک آپ اپنے وہ ویک ایریاز، اپنے وہ
وہ جو ویک ایریاز ہیں ان کو آپ جب تک ہائی لائٹ نہیں کریں گے, ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, آپ اس میں کام ہی نہیں کر سکیں گے. تو بیسیکلی ڈیورنگ مائی فرسٹ 2 اٹیمپٹس میرا انگلش ایسے جو ہے وہ فیل ہو گیا تھا, اینڈ 2020 میں مائی انٹائر پریپریشن واز فوکسڈ آن ایسے اٹ سیلف, جس میں آئی وینٹ ٹو اے کپل آف ٹیچرز, آئی یوزڈ ویریئس my contacts, talk to my friends and other people who are already qualified in it, کہ بس ایسے کی ایک یہ لاسٹ مطلب کڑی ہے جو رہتی ہے, اس کو بس کسی طرح سے نا جوڑنا ہے, کیونکہ آئی ہیڈ اے ویری نائس اسکور ان مائی ریٹن. تو باقی آپشنس وغیرہ میں they were not something which would may become problematic for me. So that was about it. تو I worked on my essay. There was various strategies جو کہ میں نے اپنائی. پہلے 2 اٹیمپٹس میں I can honestly I can claim کہ I was a bit over confident because of various reasons. کچھ تھے مطلب I never felt کہ why would someone fail English essay کا ایگزام, and especially آپ نے GRE دیا ہوا ہے آپ کے, I had 93rd percentile in analytical writing. تو مطلب only 7% people around the world جو تھے مجھ سے زیادہ اسکور لیا, تو I was like ہو جاتا ہے, مسئلہ نہیں ہے. So لیکن I think I was wrong. This was one of the weakest points that was in my preparation, اور پھر الحمدللہ I covered it up in 2020 and the result is in front. ماشاءاللہ. اچھا رضا, ایک متھ جو اسٹوڈنٹس کے اندر ایک اور بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ CSS کے اندر کامیابی کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی فورن جو ہے وہ یونیورسٹی سے آپ گریجویٹ ہوں تو آپ کو CSS کے اندر کامیابی جو ہے وہ مل جاتی ہے, یا آپ پاکستان کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی سے جو ہے وہ پڑھے ہوں, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ IBA کراچی سے جو ہے آپ کی ڈگری جو ہے وہ ہے. کیا یہ واقعی میتھ ایگزسٹ کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو واقعی ایلوکیشن ملتی ہے جو کہ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں یا پاکستان کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں, یا آپ کی یونیورسٹیز آپ کے آئیڈیاز میں, آپ کی پرسنالٹی میں کیا کوئی ایسی چیز ڈیولپ کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کے سب سے مشکل امتحان میں کامیاب ہو پاتے ہیں؟ یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے ایٹ لیسٹ فرام دا پاسٹ کپل آف ایئرس کہ ایسا ہی ہو رہا ہے, لیکن آئی بلیو کہ CSS اٹس اے ویری ہولسم پروسیس. ٹھیک ہے, اس میں کوئی آپ کا ایک انڈیویجول کوئی اسکل نہیں ہے جس کو دیکھی جاتی ہے, بٹ آپ کی پوری پرسنالٹی کو, آپ کے بیک گراؤنڈ کو, اور ہر ایک تمام چیز کا آپ سمجھ لیں کہ امیلگمیشن ہے. ٹھیک ہے, 1200 مارکس آپ کے ریٹن کے ہیں, پھر آپ کے جو ہے 300 مارکس آپ کے جو ہیں انٹرویو کے ہیں. اس میں آپ کو ہر طرح سے جج کیا جاتا ہے, سائیکولوجیکلی آپ کو جج کیا جاتا ہے, آپ کی رائٹنگ سٹائل کو جج کیا جاتا ہے, آپ کی پرائر نالج کو جج کیا جاتا ہے, آپ کی ایبلٹی ٹو ہینڈل پریشر جج کی جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ٹاپ ناچ اسکولز ہیں آف پاکستان یا اکراس دا ورلڈ, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ایک ایکسپوجر دیتے ہیں, آپ کو اس پروسیس سے پہلے ہی گزار دیتے ہیں جو کہ شاید دوسری یونیورسٹیز اتنا نہیں کرتی ہوں گی. فار ایگزامپل جیسے آئی ہیڈ این اپرچونیٹی, میں آئی ہیڈ بین ٹو دا US, میرا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا جس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہو, آپ لوگوں سے بات کرنا سیکھتے ہو, آپ اٹھنا بیٹھنا سیکھتے ہو, آپ باہر کے بلکہ جو انسٹیٹیوشنز کس طرح سے پڑھاتے ہیں آپ ان کی ٹیکنیک سیکھتے ہو. فار ایگزامپل میرا ایک آپشنل سبجیکٹ تھا US ہسٹری, اور وہ میں نے US میں پڑھا ہوا تھا فرام دوز ویری ٹیچرز ہو رائٹنگ بکس. تو آئی نیو کہ واٹ کائنڈ آف این اپروچ شوڈ آئی ٹیک فار مائی پریپریشن ایز ویل. تو یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے ان کو, ایک مطلب ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ اباؤٹ ایکوالٹی. ٹھیک ہے نا, ایکوالٹی پہ جو ہے وہ 2 اسٹوڈنٹس اس چیز پہ پورا نہیں اتر سکتے. یہ آپ کو ایک جیسے راکٹ کو ایک پش ملتا ہے نا, ویسا آپ کو ایک پش ڈیفینیٹلی دے جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یوزلی دیز کائنڈ آف اسٹوڈنٹس پرفارم ویل. لیکن اس کا صرف یہ رول نہیں ہوتا کہ چونکہ ان کے نام کے آگے وہ ایک ڈگری لکھی ہوئی ہے یا وہ انسٹیٹیوشن سے وہ جو ہیں ایسوسیٹیڈ ہیں, بلکہ وہ جو چیزیں اس نے وہاں پہ سیکھی ہیں, جس قسم کا ایکسپیرینس اس نے وہاں سے لیا ہے, وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے آپ کی سکسیس میں. دیٹس واٹ آئی بلیو. بالکل رضا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کا تو واقعی کوئی جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہوتا. اچھا رضا, اب یہ آپ بات کر رہے تھے انگلش ایسے کے اوپر, اور آپ نے انگلش ایسے میں کہا کہ آپ کی جس طرح پہلے 2 اٹیمپٹس کے اندر جو ہے انگلش ایسے کے اندر جو ہے وہ اسکور اچھا نہیں آ سکا, اور 3rd اٹیمپٹ کے لیے آپ نے اپنے مینٹورز, اپنے ٹیچرز اور جو آلریڈی جو ہے ایلوکیٹڈ جو انڈیویجولز ہیں ان سے آپ نے ہیلپ لی, ان سے گائیڈ لائن جو لی, اور انہوں نے وہ آپ کو وہ جو ایک مسنگ کڑی تھی وہ آپ کو بتائی کہ آپ کے ایسے کے اندر یہ جو ہے ایک پوائنٹ ہے جو کہ آپ مس کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مسنگ کڑی جو تھی جو آپ کے مینٹورز نے آپ کو بتائی وہ کیا تھی, کیونکہ آپ کو تو چلیں 3rd اٹیمپٹ کے اندر یہ بات پتہ چلی, لیکن اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں گے تو شاید ان کے 1st اٹیمپٹ کے اندر ہی وہ کڑی جو ہے وہ ان کو مل جائے گی. تو ذرا اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں گائیڈ کر دیجیے.
جو کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ایک جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر تھا وچ واز مسنگ فار مائی پریپریشن فار دا لاسٹ 2 اٹیمپٹس, وہ یہ تھا کہ میری ٹاپک سلیکشن واز ناٹ ویری نائس ان دا لاسٹ 2 اٹیمپٹس. کبھی میں لٹریری ٹاپک کرتا تھا, کبھی میں فلاسفیکل ہو جاتا تھا بہت زیادہ, کبھی آئی یوز ٹو بی ویری آئی یوز ٹو یوز like a pompous vocabulary in my exam which is not usually preferred. مطلب ٹھیک ہے, میرا ایک مطلب لاسٹ اٹیمپٹ میں نا میری اپروچ یہ تھی کہ مجھے ایک انگلش ایسے میں صرف 40 مارکس چاہیے, ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ ایمنگ فار 60 مارکس, میں باقی جگہ سے اٹھا لوں گا, اس کو صرف پاس کرنا ہے. سو آئی ٹوک اے ویری سیف اپروچ ٹورڈز اٹ. آئی ڈڈ ناٹ آپٹ فار سچ ٹاپکس جو کہ تھوڑے کنٹروورشل ہوں یا جو کہ مجھے اتنا سمجھ نہیں آئے, یا جس میں مطلب تھوڑی سی بھی ایمبیگوٹی ہو کہ ہو سکتا ہے ایگزامینر کا ویو پوائنٹ کچھ اور ہو, میں اس وقت کچھ اور سوچ رہا ہوں. کیونکہ وہ جو آپ اسٹیٹ آف مائنڈ جس سے آپ بیٹھتے ہو نا اپنے پہلے ایگزام میں, دیٹ ریئلی میٹرز. تو دیٹس ون تھنگ. ادر دین دیٹ میں نے پریکٹس بہت زیادہ کی ڈیورنگ مائی لاسٹ اٹیمپٹ, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ورکنگ, سو آئی ڈڈ ناٹ ہیو مچ ٹائم کہ میں سارے سلیبس کو اور ساری باقی سبجیکٹس کو اتنا اسٹڈی کر سکوں. تو آئی یوزلی یوز ٹو ڈیڈیکیٹ مائی ٹائم ٹورڈز انگلش ایسے. تو اس میں کبھی پورا ایسے لکھ دیتے تھے, کبھی آؤٹ لائن بنا لیتے تھے, کبھی پیراگرافس لکھتے تھے, لیکن اور پھر ان کو الگ الگ طریقے سے ان کو اسیسمنٹ کرائی جاتی تھی فرام ویریس ڈفرینٹ سورسز, تاکہ ہر کسی کا آپ کے پاس ویو پوائنٹ ہو, اینڈ اگر کوئی بھی اس میں کمی وغیرہ ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو فل کر سکیں. مور اوور ایک اور جو ویری امپورٹنٹ تھنگ وچ لیکڈ ان مائی پریویس 2 اٹیمپٹس واز کہ جو آؤٹ لائن بنانے کا میرا پچھلا طریقہ تھا, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز سفیشینٹ انف. I did not use to make a very detailed outline. بہت ایک سمپل سی آؤٹ لائن جیسے آپ کو اپنے رپورٹ رائٹنگ وغیرہ میں آپ کو انسٹیٹیوشنس میں آپ ڈیورنگ یور بیچلرز آپ سیکھتے ہیں, اس قسم کی میری ایک آؤٹ لائن ہوتی تھی. لیکن آئی کیم ٹو نو کہ دیٹ مے ناٹ بی دا وے جو CSS میں پریفر کیا جاتا ہے. سو دیٹ واز اندر امپورٹنٹ آسپیکٹ. بالکل رضا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انگلش ایسے میں اور رپورٹ رائٹنگ میں جو ہے وہ کافی فرق ہوتا ہے, اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انگلش ایسے اور رپورٹ رائٹنگ کے اس فرق کو جو ہے وہ سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہے. اچھا رضا, آپ نے ابھی جو ہے یہ بھی بتایا کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے فل برائٹ اسکالرشپ بھی حاصل کی, آپ GRE کے اندر بھی آپ کا 93 جو ہے وہ پرسنٹائل جو ہے وہ آپ کا موجود تھا, آپ اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ گئے. تو انگلش پریسین کمپوزیشن کے پیپر کے اندر جہاں پر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ورڈز کے جو ہے وہ سینونیمز اینٹونیمز کے جو ہے وہ رٹے لگاتے ہیں, آپ کے لیے تو زیادہ مشکل جو ہے وہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ آپ نے آلریڈی جو ہے وہ GRE کے اندر اچھا اسکور جو ہے وہ کیا ہوا تھا. تو ذرا اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ ٹو پریپیئر فار دی انگلش پریسین کمپوزیشن پیپر. انگلش پریسین کمپوزیشن کا جو ایگزام ہے نا, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ لائک دا یوزول آپشنل سبجیکٹ ہے, یوزول جو دوسرے کمپلسری سبجیکٹس آپ کے ہوتے ہیں. بیسیکلی اس میں بہت زیادہ پارٹس ہوتے ہیں اور ایک بہت ہی ڈائیورس قسم کی آپ کو پریپریشن کرنی ہوتی ہے, آپ کسی ایک جگہ پہ اپنا ایفرٹ نہیں ڈال سکتے. تو چونکہ تھرو آؤٹ مائی ٹائم آئی واز ورکنگ تھرو آؤٹ آل آف مائی 3 اٹیمپٹس, تو میرے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ میں ووکیبلری اینٹونیمز وغیرہ پہ اتنا ٹائم انویسٹ کروں, کیونکہ آئی تھنک دے آر ناٹ ریوارڈنگ ایز مچ ایز دا ریسورسز یو انویسٹ ان ٹو دیم. ٹھیک ہے, آپ GRE کی 3000 والی لسٹ یاد کر سکتے ہیں, لیکن بہت عین ممکن ہے کہ ان میں سے 20 میں سے 20 کوئی بھی شاید نہ آئے. تو میرا ایک بڑا کلیئر ایم ہوتا تھا کہ میرے اگر ان 20 MCQs میں سے 5 سے 6 بھی صحیح ہو جاتا ہے, آئی واز ہیپی انف. کیونکہ اگر اس سے کم ہوتے تھے یا اس سے زیادہ ہوتے تو ٹھیک ہے, خوشی کی بات ہے, کہ اگر کم ہوتے تو دیٹ وڈ ہیو بین ویری اسٹریسفل فار می. تو میں نے اپنا ٹارگیٹ ہی بڑا لو سیٹ کیا ہوتا. میں نے کہا بس اس میں سے 5 مارکس اٹھانے, باقی 35 مارکس یا اس سے زیادہ آپ دوسرے جو ہیں ایریاز میں انویسٹ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل پریسی میں اس کو آپ کو آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپارٹنٹ پارٹ آف دیٹ ایگزام, اور اگر آپ اس کو جو ہے صحیح طرح سے ٹیکل نہیں کر سکتے تو عین ممکن ہے کہ آپ پیپر کو جو ہے وہ پاس نہ کر سکیں. تو اس پہ میرا ٹائم زیادہ انویسٹ ہوتا تھا, اس کی پریکٹس وغیرہ میں. اس کے علاوہ آپ کے سینٹینس کریکشن, چونکہ وہ GMAT کا بھی پارٹ ہے, اس میں بھی ہوتا ہے, تو وہاں سے میں نے کافی ساری پریپریشن کے لیے سینٹینس کری, کیونکہ سالڈ 5 مارکس ہیں. ایڈیمز وغیرہ کے لیے اور ووکیبلری کے لیے میں یوزلی پاسٹ پیپرز کو صرف جو ہے وہ ان کو اسٹڈی کرتا تھا, کیونکہ کچھ نہ کچھ 5 6 7 8 آپ کے ریپیٹ ہو جاتے ہیں, خاص کر کے ایڈیمز تو بہت آسانی سے جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پیپر اٹیمپٹنگ کا پوچھیں فار انگلش پریسین ایگزام, تو میری ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ ڈیفینیٹلی پریسی کا پہلا سوال ہوتا ہے, وہی اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن واٹ آئی یوز ٹو ڈو واز دیٹ کہ جب پیپر آتا تھا, آئی یوز ٹو اسٹڈی ایچ اینڈ ایوری کویسچن,
اور مینٹلی اس کا آنسر بنا کے اس کو نوٹ کر لیتا تھا, کیونکہ جب آپ اسٹریسفل سچویشن میں آتے ہیں, اور ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ انگلش پریسی میں بہت اچھی نہیں ہوتی, آپ کو جو ہے بڑی مشکل سے ٹائم پورا ہوتا ہے, تو آپ وہ چیزیں بھول جاتے ہوتے ہیں, جو ایڈیمز, جو سینٹینس کریکشن, جو ٹرانسلیشن کے ورڈز آپ کو ویسے آ رہے تھے وہ آپ کو اس وقت یاد نہیں آ رہے ہوتے. تو میں ان کو پہلے سے ہی لکھ لیا کرتا تھا, تاکہ جب میرے پاس اگر ٹائم کم بھی بچے تو میں تقریباً آپ سمجھ لیں 3 گھنٹے میں سے 45 منٹس میں باقی سارے سوال ایکسیپٹ فار پریسی اینڈ کمپوزیشن کر لیتا تھا ویری ایزیلی, کیونکہ میرے پاس سارے آنسر میرے سامنے پڑے ہوتے ہیں, میں صرف ان کو صرف ایک ریویو کرتا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. سو دیٹ واز ون آف دا کی. اس کی وجہ سے آئی تھنک آئی اسکورڈ, میرے جو کمپلسری ہیں اس میں سیکنڈ ہائیسٹ مارکس میرے پریسی میں ہی تھے بیکاز آف دس. ماشاء اللہ. اچھا رضا, آپ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے جو اپنی تینوں اٹیمپٹس تھیں وہ آپ نے جاب کرتے ساتھ آپ نے اٹیمپٹس تھیں, یعنی آپ اس ٹائم جاب بھی کر رہے تھے جب آپ نے تینوں اٹیمپٹس تھیں, تو کیسے آپ یہ سارے کا سارا اسکیجول جو ہے مینیج کرتے تھے 8-9 گھنٹے کی جاب کے بعد؟ جو انڈیویجول ویسے ہی مینٹلی طور پہ کافی ایگزاسٹ جو ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے, اور بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں جو جاب کر رہے ہیں وہ CSS بھی ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے اولڈ اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں جو وہ بھی جاب کر رہے تھے ساتھ ساتھ جو ہے وہ CSS کی تیاری بھی جو ہے کر رہے تھے, ان لوگوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سارا کچھ جو ہے وہ مینیج کرنا. تو آپ ذرا ان اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتائیے کہ کیسے آپ ٹائم کو مینیج کیا کرتے تھے اور کیسے آپ نے پورے کا پورا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنایا تھا. سر اس میں آئی تھنک دیر از اے ویری امپورٹنٹ ریئلائزیشن دیٹ پیپل شوڈ ہیو, اسپیشلی وہ جو کہ جاب کر رہے ہیں, کہ ریسورسز, جیسے اکنامکس میں کہتے ہیں ریسورسز آپ کے پاس اسکارس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور میرا ریسورس تھا وہ ٹائم, ٹھیک ہے. آئی ہیو لائک 4 hours میکسیمم پر ڈے جو میں نکال سکتا تھا CSS کے لیے. اس کے علاوہ آئی کوڈ ناٹ ہیو ڈیڈیکیٹڈ اینی تھنگ ٹو اٹ, کیونکہ آئی ہیڈ ویریس ادر انگیجمنٹس ڈیورنگ دیٹ ٹائم. تو وٹ آئی یوز ٹو ڈو واز کہ آئی یوز ٹو پریورٹائز مائی تھنگس, اسپیشلی جیسے شیڈیول بنانا. آئی ہیڈ اے پراپر ٹائم ٹیبل, مطلب آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ لیٹ سپوز آج سے 3 مہینے بعد آپ کیا پڑھے ہوں گے, تو میں آپ کو بتا سکتا تھا کہ میں یہ چیزیں پڑھ رہا ہوتا, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ پہلے اٹیمپٹ کو آبویسلی بہت ایکسٹینسو تیاری کرتے ہو, لیکن سیکنڈ اٹیمپٹ, تھرڈ اٹیمپٹ میں آپ کے اندر ایک ان بلٹ ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ کیونکہ یو نو دا انز اینڈ آؤٹس آف دیٹ گیم, رائٹ. تو بیسیکلی اس میں جو سب سے پرائم اپروچ ہے وہ یہ ہونی چاہیے, آئی کال اٹ انڈرسٹینڈنگ یور ایگزامینر, ٹھیک ہے. ایز لانگ ایز آپ ایگزامینر کا مائنڈ سیٹ اسٹڈی نہیں کر سکتے, یو کانٹ پروڈیوس دا آنسر دیٹ ہی از ڈیمانڈنگ, ٹھیک ہے. تو واٹ آئی یوز ٹو ڈو واز, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, مطلب سب سے پہلے آپ لیٹ سپوز آپ کسی بھی سبجیکٹ کا سلیبس اٹھائیں, آپ اس کو اسٹڈی کریں کہ وہ کیا کیا چیزیں اپنے جو ہے امبریلا کے اندر لاتا ہے. اس کے بعد آپ پاسٹ پیپرز کی طرف چلے جائیں. پاسٹ پیپرز کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ نہ صرف وہ اینگلز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, بلکہ آپ کو پورا ایک رنگ بن کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایگزامینر اس چیز کے اندر جو ہے بس یہیں تک محدود ہے. تو یو کین ویری ایزیلی آئیڈینٹیفائی دوز ایریاز, اور ان پہ آپ زیادہ ٹائم انویسٹ کریں رادر دین کمپلیٹنگ دا ہول سلیبس. باقی چیزیں آبویسلی آپ کو اوپر سے پتہ ہونی چاہیے, اور یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ 4 میں سے 4 سوال آپ کو کبھی بھی نہیں آتے ہوتے. مجھے تو نہیں آئے تینوں اٹیمپٹ میں, زیادہ سے زیادہ آپ کو 3 آتے ہیں. ایک سوال آپ کو وہیں پہ کھڑے بیسڈ آن اے پرائر نالج بنانا پڑتا ہے, اور جب آپ کے پاس وہ اسکل, وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے تو یو آر ایبل ٹو ویری ایزیلی کوپ اپ ود دس اسٹریس, جو کہ تھرو آؤٹ دس 8-9 دن جو ہے وہ آپ کا چلتا رہتا ہے. ادر دین دس, فار دوز پیپل ہو آر ورکنگ, آئی بلیو کہ ان کے لیے ایک اچھی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپشنلس بہت وائزلی چوز کریں. جیسے فار ایگزامپل فار می, میں نے اپنے آپشنلس, یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپشنلز وہ ہونے چاہیے جو اسکورنگ ٹرینڈ چل رہا ہے, جو سبجیکٹس ہٹ نہیں ہو رہے, لیکن آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ میتھ. آئی تھنک دیر از اے ویری, مطلب ایک 3 فلٹرڈ ایک اپروچ ہونی چاہیے جس کے بیسس پہ آپ اپنے آپشنل سلیکٹ کریں. فار ایگزامپل نمبر 1, جو آپ کا موسٹ پریفرڈ آپ کے آپشنز وہ ہونے چاہیے جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں, جو آپ کا فورٹے ہیں, جو آپ نے 4 سال ڈگری میں پڑھے ہوئے ہیں. ان میں آپ کو کوئی بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکے گا. ان میں ایگزامینر کہیں سے بھی پوچھ لے, آپ نے 4 سال اگر اس چیز کو پڑھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ اس کو ٹیکل کریں. میرا اکاؤنٹنگ, میرا بزنس ایٹ 300 مارکس سالڈ, they were from my prior experience, they were my strengths, اور میں نے بہت کم ٹائم اس پہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوگا. سیکنڈ جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ یوزلی وہ سبجیکٹس ہوتے ہیں جن میں آپ کا انٹرسٹ ہو, کیونکہ جب آپ ان سبجیکٹس کو پڑھتے ہو, اسپیشلی وین یو آر ورکنگ, آپ کے پاس جاب ریلیٹڈ اسٹریس ہے, آپ کے پاس فیملی اسٹریس بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے ویریس ادر جو ہیں آپ کے اوپر پریشرز ہو سکتے ہیں. تو اس میں یوزلی وہ سبجیکٹس کو آپ بڑے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ کے انٹرسٹ ہوتا ہے. اور کیونکہ جب آپ کے پاس انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس تھوڑی بہت پرائر نالج بھی ہوتی ہے. جب آپ وہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا یہ اس وجہ سے ہوا تھا, اور آپ اپنے you're simply connecting the dots.
وہ ڈاٹس آپ کے ذہن میں موجود ہیں, آپ صرف ان کو کنیکٹ کر رہے ہو تو کہ یہ چیز اس وجہ سے ہوئی تھی, اس میں یہ چیزیں تھیں, یہ چیزیں تھیں اینڈ آل دیٹ. تھرڈلی اگر یہ بھی نہیں ہو تو پھر آپ کو کمپلیمنٹری سبجیکٹس جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے. فار ایگزامپل سوشیالوجی, اب جینڈر اسٹڈیز اینڈ کرمنالوجی یہ اسی کی برانچز ہیں, سیم تھیوریز اپلائی ہوتی ہیں, سیم تھیورسٹ ہیں جنہوں نے ان دونوں سبجیکٹس پہ آپ کو جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی ہوئی ہے. تو اگر آپ ایسا سبجیکٹ اٹھاتے ہیں ان کو اس طرح سے آپ کمبینیشن میں, دیٹ ریئلی ہیلپس ان یور پریپریشن. آپ بڑے آرام سے ٹائم بھی نکال سکتے ہو اور آپ بور بھی نہیں ہوتے اس میں. بالکل رضا, جو 3 ڈائمینشنل اپروچ آپ نے اپنی اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھی ہے, آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس 3 ڈائمینشنل اپروچ سے جو ہے کافی انسپریشن بھی لیں گے اور آپ اس کو عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. اچھا رضا, آپ ٹائم ٹیبل کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے. بہت زیادہ پرابلم آتی ہے اسٹوڈنٹس کو ٹائم ٹیبل بنانے کے اندر, کہ ٹائم ٹیبل کے اندر کون سا سبجیکٹ کو جو ہے کتنا ٹائم دینا چاہیے, کس سبجیکٹ کو پہلے اسٹارٹ کرنا چاہیے, کس کو بعد میں کرنا چاہیے. تو ذرا اسٹوڈنٹس کو ذرا ٹائم ٹیبل کے بارے میں بھی بتا دیجیے. اور دوسرا ایک اور بات بتائیے کہ کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ نے جو ٹائم ٹیبل بنایا تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا, تو جب اچیو نہیں ہوا تو آپ نے پھر اس کو کیسے جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا ٹائم ٹیبل کو؟ تو ذرا اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں بھی گائیڈ کر دیجیے. اس پہ یوزلی ایک اکثر اسٹوڈنٹس غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایک ان ریئلسٹک ٹائم ٹیبل بنا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دن میں, لیٹ سپوز اگر آپ جاب نہیں ہے, ہم دن میں 16 گھنٹے پڑھ لیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, آپ کا جو بھی ٹائم ٹیبل ہو, جیسے مینجمنٹ میں اسمارٹ گولز ہوتے ہیں, تو ویسے آپ ایک اسمارٹ گولز جو ہیں وہ آپ اس کو جو ہے بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو کہ آپ کے اچیویبل بھی ہوں, آپ کے ٹائم باؤنڈ بھی ہوں, اس میں باقی ساری وہ کرے گا ریئلسٹک گولز ہوں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ ایسے سوچیں گے ان ریئلسٹک گولز تو وہ اچیو نہیں ہوں گے, اور جب وہ اچیو نہیں ہوں گے تو آپ کی پریپریشن میں ایک بہت بڑا بلیک ہول ٹائپ بنتا جائے گا اور وہ ایور ایکسپینڈنگ ہوگا. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو کوپ اپ جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے اتنے, اسپیشلی جب آپ آخری منتھس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کی پریپریشن جو ہے وہ آپ ریویژن کی اسٹیج پہ جا رہے ہوتے ہو, اور کرنٹ افیئرس یا انگلش ایسے ٹائپ ایگزام جو تھرو آؤٹ دوز جتنے بھی منتھس آپ اسٹڈی کرتے ہو آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, آپ ان کو چھوڑ, اٹس نیور اینڈنگ پروسیس, ان کو بھی آپ ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہو, تو آپ juggling too many balls and you won't be able to handle them very easily. تو ٹائم ٹیبل بنانے میں آئی تھنک دا کی از کہ آپ بہت ہی ریئلسٹک بناؤ. بالکل سوچو آپ کی کون کون سی مصروفیات ہوتی ہیں. لیجر ٹائم آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں رکھنا چاہیے, کچھ تھوڑا سا اسپیس بھی دینا چاہیے. آپ کنٹینیوسلی پڑھ کے آپ ایگزاسٹ ہو جاؤ گے, برن آؤٹ ہو جاؤ گے. جب آپ برن آؤٹ ہو گے آپ کے اندر ریٹینشن ہی نہیں ہو رہی ہوگی, تو اٹس یوزلیس. آپ صرف لفظ پڑھ رہے ہوں گے, وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے, آپ ان کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوگے, آپ ان سے نوٹس صحیح طرح سے نہیں بنا پا رہے ہوگے, آپ ان کو جو ہے ان کو بیسیکلی آپ یاد بھی نہیں کر پا رہے ہوگے. تو آئی تھنک آپ بہت ہی ریئلسٹک سا ٹائم ٹیبل بناؤ. کوئی بات نہیں, اگر لیٹ سپوز آپ کے پاس کم ٹائم ہے, آپ اپنے منتھ سے ایکسٹینڈ کر دیں. ٹھیک ہے نا, یوزلی لوگ 3-4-6 مہینے میں CSS کا تمام سلیبس کور کر جاتے ہیں, لیکن لیٹ سپوز آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ دن میں 3-4 گھنٹے دے سکتے ہو, تو آپ اس کو جو ہے آپ 12 مہینے پہ لے جاؤ. ٹھیک ہے, آپ کے جو ویکینڈز ہوتے ہیں, آپ کی جو اسپیشلی ہالیڈیز ہوتی ہیں, ان پہ آپ زیادہ ٹائم انویسٹ کرو. اس میں بہت ساری آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, آپ کو دوستوں کی شادیاں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن آئی تھنک اٹس آلویز ورتھ اٹ. تو آئی تھنک دیٹ کائنڈ آف اے ٹائم ٹیبل اگر آپ اس اپروچ کے ساتھ بناؤ کہ کرنا ہے, تو یو ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. بالکل صحیح. اچھا رضا, ایک اور متھ جو اسٹوڈنٹس کے ذہن کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ CSS کی تیاری کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 6 مہینے کے اندر تیاری کر کے جو ہے وہ CSS کو جو ہے وہ پاس کر لیا. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ 2 سال CSS کی جو ہے وہ تیاری میں لگا دیتے ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے 3-4 مہینے کی تیاری کے اندر ہی CSS کو جو ہے وہ پاس کر لیا. کیا واقعی ہی کوئی ایک ایسا نسخہ موجود ہے یا کوئی ٹائم لائن موجود ہے کہ آپ کو اتنے ٹائم کے اندر آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور پھر جا کے آپ CSS کریں گے, یا یہ ہر اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی پر, اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر اور اس کی لاجیکل انٹرپریٹیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی ایک سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ لکھ سکتا ہے؟ میرے حساب سے ایک بڑی پرسنلائزڈ اپروچ ہوتی ہے, اور یہ پرسن ٹو پرسن بہت زیادہ ویری کرتی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ نے پہلے, لیٹ سپوز آپ نے پہلے کیا پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ پہلے ان چیزوں کو کور کر چکے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی انگلش لینگویج کا جو لیول ہے وہ کتنا جو ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ہے فار ویدر یو آر ایبل ٹو سٹ ان اے کمپیٹیٹیو ایگزام اور ناٹ. اگر آپ کے پاس وہ ایک کچھ بیسک جیسے ٹولز ہوتے ہیں نا, آپ کے پاس وہ اگر ٹول باکس ہے تو آپ کر سکتے ہو. آپ 4 مہینے میں بڑے آرام سے آپ تیاری کر سکتے ہو. آپ کے پاس وہ اسٹیمنا ہے, آپ کے پاس وہ اسکلز ہیں, اور پیپر پریزنٹیشن اسکلز ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس لکھنے کا انداز ہے, آپ بہت آرام سے 4-6 مہینے میں آپ یہ کور کر سکتے ہو. لیکن موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس آپ دیکھتے ہوں گے کہ یار
لاسٹ ایئر میرے خیال سے ہمارے ساتھ more than 38-40,000 پیپل اپلائڈ, ٹھیک ہے, اینڈ لیس دین 18,000 سیٹ فار دا ایکچوئل ایگزام. وہ جو باقی نان سیریس لوگ تھے جنہیں یوزلی لوگ نان سیریس کہتے ہیں, دے لیکڈ دوز بیسک ٹولس, اور ان کے پاس چونکہ وہ بیسک ٹولز نہیں تھے, انہوں نے رجسٹر تو کرا لیا لیکن دے ور آبویسلی ناٹ سیٹسفائڈ ود دیئر پریپریشن. تو اٹ انٹائرلی ڈپینڈس, آپ اپنا خود ایک سوٹ انالیسس کرو کہ میری کیا اسٹرینتھز ہیں, میری کیا ویکنیسز ہیں, کون سی اپرچونیٹیز ہیں, کون سی تھریٹس ہیں تھرو آؤٹ آل دس پروسیس. اور جب آپ وہ ریئلسٹکلی کرتے ہو, آپ خود کو جیسے انٹروسپیکٹ آپ کرتے ہو جب, تو یو آر بیٹر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اتنے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, بٹ دیر از نو ڈیفینٹ آنسر. صحیح. اچھا رضا, سی ایس ایس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ سی ایس ایس کے پیپرز انسرٹن ہوتے ہیں, جو کہ بات سمجھ آنے والی بھی ہے کیونکہ یہ مقابلے کا امتحان ہے, اور مقابلے کے امتحان کے اندر جب سب کو پتا ہو کہ کون سا سوال آنا ہے تو پھر مقابلہ کس چیز کا جو ہے وہ رہ جاتا ہے. لیکن اس ساری انسرٹنٹی کے اندر ایک سرٹن چیز جو اسٹوڈنٹس کے پاس اویلیبل ہے وہ پاسٹ پیپرز ہیں, کیونکہ انسرٹنٹی کے اندر جو آپ کے پاس پاسٹ پیپرز ہیں وہ آپ کو ایک جو ہے وہ سرٹن آئیڈیا پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ ایگزامنر کی اپروچ ایک سبجیکٹ کے بارے میں کیا ہے, یا ایگزامنر کس طرح ایک سوال کے بارے میں جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کے بارے میں سوال جو ہے وہ کرتا ہے. تو کیا واقعی پاسٹ پیپرز کنسلٹ کرنے جو ہیں وہ چاہیے, اور اگر کنسلٹ کرنے چاہیے تو کیا 2 سال کے, 4 سال کے, 5 سال کے پاسٹ پیپر کنسلٹ کریں, یا 20 سال کے پاسٹ پیپرز بھی جو ہے وہ کنسلٹ جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں؟ تو کیا آپ نے بھی پاسٹ پیپرز کو کنسلٹ کیا تھا, یا یہ بھی واقعی ایک متھ ہی ایگزسٹ کرتی؟ سر آئی ہیو آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ کہ جب آپ ایگزامنر کے مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو, اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کی ہوتی ہے پاسٹ پیپر انالیسس, جس میں آپ جتنے مرضی پاسٹ پیپرز آپ اسٹڈی کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ان کو سالو کرو, آپ ان کو صرف اسٹڈی کرو کہ ایگزامنر کس طرح سے پوچھ سکتا ہے. اور اس کی ایک بڑی بہت ہی ایک مطلب ایک باؤنڈ ہوتی ہے, بہت باؤنڈ ہوتی ہے یہ چیز, ٹھیک ہے نا. ایگزامنر آبویسلی اسے پتہ ہے کہ وہ بھی ایک ایکیڈیمک جو ہے وہ پرسنالٹی ہے جس نے بڑے عرصہ پڑھایا, اس کو پتہ ہے کہ کون سے اینگلز ہو سکتے ہیں, اور ایک حد سے زیادہ ہی وونٹ یوزلی آسک دیٹ, کیونکہ جو لیول وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے دیٹس اے ویری بیسک لیول ہے. گریجویشن جتنا لیول جو ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے, تو وہ اسی حساب سے ہی سوال پوچھتا ہے. تو اس کی پاسبلٹیز اگر آپ ایکسپلور کرنا چاہیں تو پاسٹ پیپرز از ڈیفینیٹلی اے کی ٹو اٹ. اچھا رضا, ایک اور جو پرابلم اسٹوڈنٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایکسپینشن آف آئیڈیاز جو ہیں وہ کیسے کیے جائیں. یعنی ان کے ذہن کے اندر ایک پوائنٹ ہوتا ہے, وہ اس کو ایلیبوریٹ نہیں کر پاتے 5, 6, 7 پیجز کے اندر, اور وہ ان کی ایلیبوریشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ نہیں آ پاتے. تو آپ ذرا اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر دیں کہ اگر ایک پوائنٹ ان کے ذہن کے اندر ہے, ایک آئیڈیا ان کے ذہن کے اندر ہے, تو اس کو ایکسپینڈ کیسے کیا جائے, اس کو ایلیبوریٹ کیسے کیا جائے جو ہے وہ 4-5 جو ہے وہ پیجز کے اوپر, تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے نمبر سکور کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. سر ایکسپینشن آف آئیڈیاز سے پہلے آپ کے پاس آئیڈیاز ہونا بڑا لازمی ہے. جب آپ برین اسٹارمنگ کرتے ہو اس وقت آپ سوال دیکھتے ہو, آپ کے اندر ایک دم سے آپ دیکھیں آپ کے اندر بہت سارے آئیڈیاز شوٹ کرتے ہیں. اگر آپ ان کو اس وقت لکھ لیں تو آپ کے پاس جب آپ دیکھو گے نا, آپ کے پاس خود ہی ایک اسٹرکچر بن جائے گا کہ اس کے اتنے سارے آئیڈیاز ہیں, ان کو میں کس طرح سے پرائیورٹی کے حساب سے جو ہے میں ان کو ڈسکس کر سکتا ہوں. ود ان دیٹ ایچ سنگل پوائنٹ obviously آپ ایک آرگومنٹیٹیو اپروچ لیتے ہو جس میں آپ پہلے اس آئیڈیا کو انٹروڈیوس کراتے ہو, آپ اس کے پھر سپورٹنگ ایویڈنس دیتے ہو, آپ ایگزامپلس دیتے ہو, آپ فیکٹس دیتے ہو, ایک پراپر آپ باڈی بناتے ہو, ایک شیپ دیتے ہو اس آرگومنٹ کو, اور فائنلی پھر اسی آرگومنٹ کو آپ جو ہے وہ اس کے لیٹ سپوز آپ ڈیریویشن دیتے ہیں کہ بیکاز آف دس آئی تھنک کہ ایسا جو ہے وہ ہونا چاہیے, آپ اس کو ایک کنکلوڈ کر دیتے ہو. اگر آپ اسی اپروچ سے اپنے ہر ایک پوائنٹ کو اٹھاتے جائیں تو آپ کا ایک پیراگراف بہت ہی سبسٹینشیل ویٹیج رکھے گا ان دی آئیز آف دیٹ ایگزامنر. اچھا رضا, 230 ماشاء اللہ آپ نے 230 اسکور کیا انٹرویو کے اندر, ایکسیپشنل اسکور, ٹاپ کیا پورے پاکستان کے اندر. پورے بیچ کے اندر جو ہے وہ شاید ہی 2-4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے جو کہ 200 کے اس گولڈن فگر کو جو ہے وہ کراس جو ہے وہ کرتے ہوں گے. تو ذرا اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ کیا آپ نے جو ہے وہ کون سی آپ کی اسٹریٹجی تھی جس کے ذریعے آپ نے جو ہے اتنا بہترین سکور جو ہے وہ اپنا سی ایس ایس کے انٹرویو کے اندر جو ہے ممکن کیا. ذرا اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں بھی گائیڈ کریں اور بتائیں کہ کون سے ریسورسز اور کون سے سورسز ایسے ہوتے ہیں جن کو انٹرویو کے لیے کنسلٹ کرنا ضروری ہے, اور آپ نے کن سورسز کو کنسلٹ کیا. تھا اس میں 3-4 باتیں جو ہیں وہ بڑی میں ریلیجیسلی فالو کرتا تھا. موسٹ امپورٹنٹ آف دیٹ واز کہ آپ موکس دو. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کرو گے, جتنا زیادہ آپ خود کو کمفرٹیبل کرو گے اس انٹرویو روم انوائرمنٹ سے,
اور ناٹ صرف مطلب ایسے ہی مذاق والا موقع نہیں کہ آپ دوستوں کے سامنے بیٹھ جاؤ, نہیں, آپ پراپر ڈریس ہو کے بیٹھو, آپ ایک انٹرویو روم دو, آپ ڈیڈیکیٹ کرو اپنا, لیٹ سپوز گڈ 30 منٹس آپ اگر روز ڈیڈیکیٹ کریں تو آپ جب ایک اسپونٹینیس انٹرویو دیں گے, آپ کو نہ صرف جواب بنانا آئے گا, آپ کو ٹیکل کرنا آئے گا, آپ کو مشکل سوال ڈراپ کرنے بھی آئیں گے. اور جب آپ وہ سب سیکھ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب آپ کا انٹرویور بیٹھا ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. وہ اس وقت لیٹ سپوز میرے سے انہوں نے یورپین ہسٹری کے بھی سوال پوچھے تھے, کبھی زندگی میں نہیں پڑھی, انڈین ہسٹری سے بڑے سارے سوال پوچھے, ویریس ادر سبجیکٹ سے انہوں نے سوال پوچھے جو کہ مجھے نہیں آتے تھے. تو کہیں میں گیس لے رہا تھا اگر مجھے اندازہ تھا, کہیں میں بالکل ہی اس کو اوائڈ کر رہا تھا, کہیں میں بڑا ٹیکٹفل آنسر دے رہا تھا کہ وہ اس میں سے کوئی اور چیز پکڑیں اور میری اسٹرینتھ کی طرح ذرا موو ہو جائیں. سو یہ ایک بڑی کمپوزڈ سی اپروچ ہوتی ہے اور یہ آپ کو ماکس اور پریکٹس ہی سکھاتا ہے. ادر دین دیٹ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ڈیورنگ دا انٹرویو پریپریشن اسٹیج, وہ یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی زندگی میں اس وقت آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہو نا, آپ کا سب کچھ انٹرویو کی طرف ہی آپ کا ایک مائنڈ سیٹ چل رہا ہوتا ہے. اس وقت جب آپ نیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ اس میں سے بھی پوائنٹس بنا رہے ہوتے ہو کہ یہ میرے اس ٹاپک میں یہ آرگومنٹ یوز کرتا ہے, یہ ریفرنسنگ میں یہاں دے سکتا ہوں. آپ کچھ بھی کام کر لینا, مطلب آپ اس وقت آپ لیٹ سپوز آپ خالی ٹی وی دیکھ رہے ہوں, آپ کوئی نیٹ فلکس کا شو دیکھ رہے ہوں, تو اس میں سے بھی آپ وہ باتیں پک کریں گے. آپ یو ایس ہسٹری کی بڑی ساری چیزیں, آپ کوئی بھی یو ایس کا جو ہے وہ ٹیلی ویژن ٹی وی شو اٹھا لیں, اس میں بڑی ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ وہیں پہ کیچ کرو, وہ جو آپ کی ایک ویژول میموری جو آپ کی بن جاتی ہے نا, وہ آپ لوز بھی نہیں کرتے. آپ ویریس ویڈیوز وغیرہ آپ آن لائن لیکچرز سن سکتے ہو. مطلب اٹس بیسیکلی آئی تھنک اٹس سیلف ایکسپلوریشن پروسیس, ٹھیک ہے نا. آپ خود کو بھی آپ ایکسپلور کرتے ہو, اپنی اسٹرینتھس دیکھتے ہو, اپنا انالیسس کرتے ہو کہ میرے اندر کیا اچھی چیزیں ہیں, کیا نہیں ہیں, میری کیا اسٹرینتھس, کیا ویکنیسز ہیں, میرے کون سے آئیڈیلز ہیں, میں کون سی بکس فالو کرتا ہوں, میرا کس قسم کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, آپ اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہو. اینڈ ساتھ ساتھ آپ دنیا کو بھی ایکسپلور کرتے ہو. تو آپ کو ہر چیز ہی جو ہے وہ آپ کو انٹرسٹنگ جو ہے وہ لگے گی, اور آپ اس میں سے وہ پوائنٹس آپ انوائرمنٹ سے پک کر رہے ہوتے ہو. مطلب کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ شاید گاڈ از سینڈنگ یو سگنلس, وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پوچھ لے. اور ڈیورنگ مائی انٹرویو ایسی بڑی ساری چیزیں ہوئی تھیں, بہت سے سوال ایسے تھے جو مجھے نہیں آتے تھے اور وہ ریپیٹ بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن بس اس وقت ذہن میں آ گئے کہ ہاں یہ میں نے سنا ہوا ہے, یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے, تو آپ کر جاتے ہو. بالکل رضا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اڈیپٹ کرنا چاہیے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو, اور بالکل جو سچویشن ہے وہ آپ کو انٹرویو کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہے. آپ کو فیل کرنا ہے کہ آپ انٹرویو کی طرف جو ہے وہ موو جو ہے وہ کریں. اچھا رضا, آپ نے ابھی ایک بات بتائی کہ آپ کو کچھ سوال انہوں نے انٹرویو میں ایسے بھی پوچھے جس کے بارے میں آپ کو وہیں بیٹھ کر جو ہے وہ سوال اس کا جو ہے وہ جواب جو ہے اس کو سوچنا پڑا, اور وہیں آپ نے اڈیپٹیو سچویشن کے ذریعے آپ نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ بنایا. اچھا, کوئی ہمیں بھی بتائیے کہ ایسے سوال جو ہے وہ کون سے تھے, کیسا انوائرمنٹ تھا اوور آل انٹرویو روم کا, اور کون سے ایسے سوال تھے جس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ اڈیپٹیو سچویشن کے اندر آپ کو اس کا جو ہے وہ جواب دینا پڑا. سر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو میرے ساتھ ہوا تھا, تو بیسیکلی جب چیئرمین صاحب مجھ سے میرا انٹروڈکشن لے رہے تھے تو اس میں نے اپنا ایکسچینج پروگرام ڈسکس کیا, تو دوسرے جو ممبرز تھے انہوں نے وہ سن لیا, تو انہوں نے اس کو پک کیا, وچ واز اے نائس تھنگ, کیونکہ میں نے وہ اسی لیے ہی مینشن کی تھی اپنی بات. تو انہوں نے پھر مجھ سے, چونکہ میں کینزس کیا ہوا تھا, انہوں نے مجھ سے کینزس کے سوال پوچھنا شروع کیے, ٹھیک ہے نا. اور مطلب ایک بہت ہی فرینڈلی قسم کا ماحول میرے گرد بنایا جا رہا تھا, جو کہ وچ آئی کوڈ ڈیفینیٹلی فیل. فار ایگزامپل وہ مجھ سے وزٹ آف واز کی بات کر رہے تھے, وہ مجھے کسی مووی کا ڈائلاگ بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے یہ مووی کہاں شوٹ ہوئی تھی, اس میں کیا انٹرسٹنگ سبجیکٹس تھے. ادر دین دیٹ بڑی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے مجھ سے لیٹ سپوز ماؤنٹ رشمور کا انہوں نے پوچھا, میں نے پوچھا آپ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, تو آئی واز لائک کہ نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے بٹ آئی ہیو ہرڈ. تو انہوں نے اس کی لوکیشن پوچھی, پھر انہوں نے وہاں پہ پوچھا کہ وہاں پہ کیا ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ بیسیکلی اٹس اے ماؤنٹین جس میں 4 پریزیڈنٹس ہیں وہ کاروڈ ہیں. پھر اس پہ ہی کاؤنٹر سوال کرتے گئے کہ کون سے 4 پریزیڈنٹس ہیں, تو اس میں دیر واز ون تھیوڈور روزویلٹ, جس پہ انہوں نے جو ہے وہ کیچ کیا. انہوں نے بولا کہ یار 3 بہت ہائی فائی پرسنالٹیز, دوز پریزیڈنٹس مطلب جو یو ایس کی فاؤنڈیشن بنانے میں تھے وہ شامل ہیں, تو تھیوڈور روزویلٹ کیوں ہیں. اب آئی ڈڈ ناٹ نو دیٹ آنسر, مطلب میں نے ماؤنٹ رشمور کو کبھی اسٹڈی نہیں کیا تھا, صرف چونکہ آئی ہیڈ این انٹرسٹ تو پتہ تھا کہ ماؤنٹ رشمور کچھ ہوتا ہے. تو ایٹ دیٹ لائک ان دیٹ اسپلٹ سیکنڈ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک اے گیس, اور میں نے اجازت لی, میں نے کہا آئی ایم ناٹ شیور بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اے گیس. تو میں نے گیس یہ بیسیکلی لیا تھا کیونکہ آئی نیو کہ یہ 1900s میں کہیں بنا تھا,
تو میں نے کہا کہ چونکہ آئی ایم گیسنگ کہ تھیوڈور روزویلٹ واز اے پریزیڈنٹ ہمسیلف جب وہ جو ہے وہ پلان چاک آؤٹ ہوا تھا, اینڈ اسی وجہ سے شاید اس کی پورٹریٹ, اینڈ دیٹ ہیپن ٹو بی دا کریکٹ آنسر. تو اس قسم کی بڑے سارے واقعات ہوتے ہیں. اینڈ اباؤٹ دا 230 اسکور آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ میرے ٹھیک ہے ابو ایوریج مارکس آئیں گے, 180 سے اوپر آ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ 200 کا وہ جو ایک کویٹڈ بیریئر ہے اس کو بھی میں کراس کر جاؤں, لیکن ٹاپنگ دیٹ آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ ویری آنیسٹلی, کیونکہ بڑے ساری غلطیاں ہوتی ہیں روم میں ہوئی تھیں, بڑے سارے سوال, بہت سے سوال میں نے مس آؤٹ کیے تھے, مجھے نہیں آتے تھے, اینڈ آئی سیفلی ایکسکیوزڈ آؤٹ آف دیم. تو بٹ اسٹل آئی مینیج ٹو ڈو, تو ڈیفینیٹلی دے ووڈ ہیو سین سم تھنگ جس کی وجہ سے دے گیو می دیٹ ایج. بالکل رضا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انسان کو جو ہے وہ اڈیپٹیو ہونا پڑتا ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ انسان کو انٹرویو کی طرف جو ہے وہ موو کر رہی ہوتی ہے. اچھا رضا, آپ نے ابھی بات بتائی کہ کچھ سوالات آپ سے روم کے اندر ایسے بھی کیے گئے جو کہ انسرٹن تھے, اور آپ کو جو ہے وہ ان انسرٹن کویسچنس کا آنسر جو ہے اسی طرح ان اکارڈنگلی جو ہے وہ سچویشن اکارڈنگلی آپ کو کرنا پڑا. تو ذرا اسٹوڈنٹس کو بتائیے اور سننے والوں کو بتائیے کہ کیا کچھ ایسے سوالات جو تھے آپ سے کیے گئے انٹرویو روم کے اندر, جس کی ذریعے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے کہ انٹرویو کا اوور آل انوائرمنٹ آپ کے روم کا جو ہے وہ کیسا تھا, اور کوئی ایسے واقعات جو آپ کے ذہن کے اندر ہوں جو ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اوور آل ہاؤ واز دا سچویشن ان دا انٹائر انٹرویو روم. تھوڑی سی فیلنگ آ جاتی ہے, دیر از اے ہیپینس فیلنگ جو کہ آپ کو اسی وقت آ جاتی ہے, اسپیشلی جب وہ آپ سے انٹرویو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے چیئرمین صاحب نے جب انٹرویو شروع کیا, ان کے سارے سوال ور فوکسڈ آن می اونلی. دے ور ناٹ آسکنگ می اباؤٹ مائی آپشنل سبجیکٹس, اور جو بھی کلیشے سوال ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. ہی وانٹیڈ ٹو ایکسپلور می. اور آخر میں جب وہ سوال پوچھ کے انہوں نے جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ موو فارورڈ کیا, تو بہت ایک مطلب ہنس کے وہ چپ کر کے پیچھے ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے. سو دیٹ ریئلی گیو می دیٹ فیلنگ کہ یار آئی تھنک آئی ایم ڈوئنگ ویل. تو آپ کو ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے, اور آپ بڑے, اور جب اسٹریس نہیں ہوتا نا آپ کو اس انٹرویو روم میں, آپ کو خود بخود آنسرز آ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے سوال تھے مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے تھے, اور میں نے آئی تھنک آئی ٹک گڈ 10 سیکنڈس, اور 10 سیکنڈس بہت بڑا ٹائم فریم ہوتا ہے کہ آپ جواب نہ دو, لیکن دے گیو می دیٹ اسپیس, اور نے وہ اسپیس دیا, اور میرے اندر جو ہے وہ آنسر آئی کوڈ ریکال اٹ, اور میں نے بتایا, اور وہ صحیح جواب بھی تھے اکثر ان میں سے نا. تو یہ ڈیفینیٹلی میٹرز کہ آپ اسٹریس جو ہے وہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں, وہ آپ کو زبردستی پریشر کرتے ہیں, اور جب آپ کا سوال غلط ہوتا ہے اس پہ اور سوال پوچھتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو اٹ. کوئی بہت سے لوگ شاید ایسا بھی کرتے ہوں گے کہ وہ اس سے ہرٹ ہو جاتے ہوں گے اور وہ سوال کا جواب نہیں دے رہے ہوتے, یا وہ جو ہے ایک شاید کنزرویٹیو اپروچ کو ہی لے لیں. لیکن آئی واز ویری اوپن اباؤٹ واٹ ایور دے ور آسکنگ. مطلب ٹھیک ہے, اگر ایگزیکٹ سوال نہیں آتا تو اس میں سے لیٹ سپوز کوئی ٹرم ہے, کوئی فریز ہے, وہی آتی ہے, تو آئی کین ایکسپلین دیم کہ سر یس آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ دس اینڈ دس از دس مے بی اٹ کوڈ بی بیکاز آف دس بٹ آئی ایم ناٹ شیور. ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کا ایک اندر آپ کے جھانک رہتے کہ پتہ ہے ایسے اس وقت اس کو یاد نہیں آ رہا, یا اس وقت اس کے ذہن میں وہ بات نہیں ہے, لیکن آپ کی وہ ڈیپتھ بیسیکلی وہ ناپتے ہیں کہ کتنا جو ہے کرٹیکلی یہ سوچتا ہے. اور اچھا رضا, اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں بھی گائیڈ کیجیے کہ کتنا ڈیپتھ کے اندر جو ہے ایک آنسر جو ہے وہ جانا چاہیے انٹرویو کے دوران, اور آپ نے جو ہے وہ انٹرویو سے پہلے اپنے جو بھی آپشنل سبجیکٹس تھے, کیا آپ نے وہ سارے کے سارے آپشنل سبجیکٹس جو ہے وہ ریوائز کیے تھے, یا اس میں سے بھی آپ نے پک اینڈ چوز کیا تھا کچھ آپشنل سبجیکٹس کو؟ اور اگر آپ نے آپشنل سبجیکٹس جتنے بھی ریوائز کیے تھے تو کتنی ڈیپتھ میں جا کر آپ نے ان کی تیاری کی تھی؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جو پینل ہے کیا وہ بیسک انفارمیشن جاننا چاہتا ہے آنسرز کے اندر, یا وہ ان ڈیپتھ انالیسز آف دی آنسرز جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے. ذرا اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں بھی گائیڈ کر دیجیے. سر بیسیکلی آپ کی قسمت اس دن بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, بہت سارے سوال جو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپشنل سبجیکٹس میں سے آپ کو آ رہے ہوتے ہیں اس وقت, اوپر سے آپ کو پتہ ہوتا ہے. لیٹ سپوز کانسٹیٹیوشن پہ کوئی سوال پوچھنا, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ چلیں ڈوئل نیشنلٹی کا کانسیپٹ ہے یو ایس میں, مجھے پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اس پہ کاؤنٹر کویسچن کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس سے جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار مجھے تو آگے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا وہاں پہ اگر آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے, آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کنیکشن بنا لیتے ہو کہ یہ مجھ سے اس وجہ سے یہ چیز پوچھ رہا ہوگا, اور بہت آسان ہوتا ہے یہ کرنا. اب وہ آپ ان کو لیڈنگ آنسرس کے تھرو آپ ان کو خود ایک کیوز بھیج رہے ہوتے ہو
کہ آپ اس ایریا کو ذرا ایکسپلور کریں, یہ میری اسٹرینتھ ہے, اور وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کی اسٹرینتھس کو ایکسپلور کرتے ہیں. وہ زبردستی آپ کو بہت زیادہ پریشر نہیں دیں گے, وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کتنا پتہ ہے. اور بہت مطلب ایک دے ٹرائی ٹو کنسٹرکٹیولی لک ایٹ یو, کہ بیسیکلی آپ نے جو چیز پڑھی ہے کہ آپ نے صرف یاد کرنے کے لیے پڑھی تھی یا واقعی آپ کا انٹرسٹ تھا. جب آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے آپ اس چیز کو تھوڑا اندر ڈیپلی ایکسپلور کرتے ہو. بالکل رضا, ماشاء اللہ یو ہیو بین این انسپریشن فار مینی اسٹوڈنٹس, اور انشاءاللہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کی اس جرنی کو سنیں گے اور آئیڈیلائز کریں گے آپ کو, اور آپ کو جو ہے وہ فالو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. اچھا رضا, جو ہے وہ ایسے اسٹوڈنٹس جو بالکل اسکریچ سے, بالکل زیرو سے جو ہے وہ تیاری اپنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور سی ایس ایس کی ڈریم کو جو ہے اپنا پورا کرنا چاہتے ہیں, تو ان اسٹوڈنٹس کو آپ کیا جو ہے وہ ٹپس وغیرہ دینا چاہیں گے, یا کیا آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اور اس چیز کو, آئیڈیا کو انسپریشن لیں اور اپنی تیاری کو جو ہے وہ کیسے سٹارٹ کریں؟ سے فار دوز اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی نئی پریپریشن سٹارٹ کر رہے ہیں, I would like to give them at least 3-4 recommendations. The first one being کہ اپنا مقصد جو ہے زندگی کا وہ ایکسپلور کریں. جب آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہو تو آپ کے ساری ایکٹیویٹی, آپ کی سوچنے کی صلاحیت, آپ کی ایون ہارمونز بھی ہیں وہ بھی اس حساب سے پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے اس مقصد کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اس کو جب آپ اچیو کرتے ہو تو وہ والی جو فیلنگ ہوتی ہے, وہ جو ہیپینس فیلنگ ہوتی ہے, اس کو آپ کسی چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. سیکنڈلی, I have told this over and over again to many people, جو قلم کا ہتھیار ہے, اس کا جو ویپن ہے, جب آپ اس کو یوز کرتے ہو یہ نہ صرف آپ کو دشمنوں سے بھی بچاتا ہے بلکہ آپ کو ان ہائٹس پہ لے کے جاتا ہے جو کہ آپ نے شاید کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا, یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں جو آپ کو اوپر سے بہت مائنیوٹ سے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی ایک بہت امپورٹنٹ سگنیفیکنس ہوتی ہے. تیسرا, جو کہ اسپیشلی فار دوز اسپائرنٹس جو کہ ایک کریئر جو ہے وہ پرسو کر رہے ہیں, ان کے لیے میری ایڈوائز ہے کہ دے شوڈ ڈیفینیٹلی پرسو دیئر کیریئر. کبھی بھی سی ایس ایس کو اپنی ایسی چوائس نہ بنائیں کہ وہ آپ کے لیے ڈو اور ڈیتھ کی سچویشن ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنا کریئر پرسو نہیں کریں گے تو 5 years 6 years ڈاؤن دا روڈ جتنے بھی آپ اٹیمپٹس کرتے ہو, اس کے بعد جب آپ خالی ہاتھ ہوگے, آپ کے پاس نہ نوکری ہوگی, نہ آپ کے پاس گروتھ ہوگی, نہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہوگی, اس وقت یو وڈ ریئلی ریگریٹ کہ آپ نے اس چیز کو اتنا زیادہ انویسٹمنٹ دی بٹ مے بی اٹ واز جسٹ ناٹ مینٹ فار یو. تو آپ کو وہ اپنا کریئر اور اس میں ایکسیلنس کے ساتھ جو ہے آپ اس کو پرسو کرو, نہ کہ ہاف ہارٹیڈلی اسے پرسو کرے. سو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اٹ فرام مائی سائڈ, اینڈ بیسٹ آف لک ایوری ون. تھینک یو ویری مچ رضا, اٹ واز این ایبسلیوٹ آنر ٹاکنگ ٹو یو, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی اس پوری کی پوری جو ہے وہ جرنی سے بہت سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انسپریشن بھی حاصل کریں گے اور زیادہ پیشنیٹ ہو کے جو ہے وہ سی ایس ایس کی طرف جو ہے وہ موو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, محمد رضا کی اس انسپریشنل سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شاید آپ کی وقتی ناکامی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے, اور وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ کہیں آپ اس وقتی ناکامی سے پریشان ہو کر کوئٹ تو نہیں کرتے, اور اگر آپ کوئٹ کر دیں گے تو آپ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اسی لیے وقتی ناکامی کو بہت بڑی کامیابی کا زینہ بنائیے, اور وقتی ناکامی سے پریشان مت ہوں بلکہ آپ زیادہ محنت کریں, اور آپ اسی طرح محمد رضا کی طرح آپ ضرور کامیاب ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ محمد رضا کی بتائی ہوئی ان ٹیکنیکس کو فالو ضرور کریں گے اور آپ بھی کامیابی ضرور حاصل کریں گے, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ محنت جاری رکھیں. ورلڈ ٹائمز انٹرویو سیریز سے معظم خان لودھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.